ہر کام میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ماہرین کی سے پوچھ لو. یہ اتنا اہم حکم ہے نا قرآن کا کہ وہ امرہم شورا بینہم. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک لوگوں کے جتنے بھی اہم کام ہیں, جو جنتی لوگ ہیں, وہ مشورے سے ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. صحت کے بارے میں مشورہ لیں گے کس سے لیں گے؟ ڈاکٹر سے. ابھی دیکھو ایک آدمی نے گھر خریدنا تھا, اس نے وزٹ کیا, یہاں لینا ہے وہاں لینا ہے فلانا جگہ, بہت مشورے کیے. میں نے اس کو بولا کسی بلڈر سے بلا کے مشورہ لو جو تمہارا خیر خواہ بھی. مشورے میں نا 2 شرطیں لازمی ہیں. نمبر 1, مشورہ دینے والا اس فیلڈ کا ماہر. وہ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں, میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی, مجھے تو علاقوں کے نام نہیں آتے, نہ پراپرٹی کے ریٹ معلوم ہے. مشورہ کس سے لو؟ 2 شرطیں ہونی چاہیے جس سے مشورہ لیا جائے. نمبر 1 ایکسپرٹ ہو, نمبر 2 خیر خواہ ہو. ایسے بلڈر سے مشورہ نہ لو کہ وہ اپنی بلڈنگ پہنانے کے چکر میں ہو, اپنے پلاٹ بکوانے کے چکر میں ہو. بعض دفعہ آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں بلڈر سے, یار بتا یار یہاں گھر لے لوں, کہتا ہے ابے میں تجھے صحیح بتاؤں کہاں لینا ہے. کراچی میں یہ اسٹائل چلتا ہے. وہ جگہ ہے وہ تیرے لیے بہترین ہے, ادھر اس کا اپنا کھانچا چل رہا ہوتا ہے, ادھر مالک سے بولا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے کا اس کو بول دے نا, صحیح ہے نا, تو نے اتنے سے زیادہ اس سے کم نہیں بولنے, میں ایسے گھننا بنا رہوں گا, بیچ میں میرا کمیشن کتنا ہوگا. یہ بہت چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں نا. جیسے میں کہتا ہوں نا, جب بچی کی شادی کرنی ہو تو داماد سے مشورے نہ لیا کرو. لوگ داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ہے میری بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے. تو داماد بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر دامادوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں میرے سے زیادہ اچھا آ گیا تو میری ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. اب میٹرک پاس داماد ہے, دوسری بیٹی کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا رشتہ آیا, تو میٹرک پاس والا بول رہا تھا ابھی تو تھوڑی سی چائے پانی پوچھ لیتے ہیں, جب سی اے آ جائے گا اس گھر میں اور وہ نوٹ اس کے پاس, جب اس کے گھر جائیں گے ایک داماد کے, وہ بڑے بنگلوں میں رہتا ہوگا, میرے گھر میں آئیں گے کرائے کے گھر پہ, تو میری تو 2 ٹکے کی اوقات رہے گی نہیں. تو اس لیے داماد ایسے موقع پہ, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی بہت کے داماد ہو گے, تو ایسے موقع پہ داماد کیا کہے گا, بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہے, تنخواہ بھی اچھی ہے. آپ نے دیکھا بار بار ناک میں انگلی گھما رہا تھا, وہ دیکھا آپ نے, کچھ نہ کچھ نکال, دیکھا ناڑا لٹکا ہوا تھا اس کا, اس کو تو بیٹھنے کی تمیز نہیں, کچھ نہ کچھ اس کے ایک جیلسی ہوگی اس میں. میں بدگمانی کا آپ کو حکم نہیں دے رہا کہ آپ کسی سے بدگمان ہو, لیکن معاملات میں شریعت کیا کہتی ہے بھائی, اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. خوش گمانی اس وقت تک ہے جب تک کوئی معاملہ نہ چل رہا ہو, سب اچھے ہیں, ہم سے سب اچھے ہی ہیں. کوئی معاملہ جب ہونے کے لیے آئے گا نا, مجھ سے آپ پیسے دیکھو یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی بہت اچھے, یہ بھی بہت اچھے, کوئی بھی ان میں سے چور نہیں ہے, لیکن یہ مجھے مصعب 10 لاکھ روپے دے دو, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. یہ مجھ سے آئے نا اگر ابھی پیسے مانگے بیان کے بعد, مصعب 10, بول تو میں 10 لاکھ دوں گا کہاں سے, لیکن ایک چلو 10 کروڑ ہو میرے پاس, میں اس لیے کہتی ہوں مانگنے نہ آ جائیں, تو پہلی ٹوپی کرا دو. آئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ سے 10 لاکھ روپے میں چاہیے. کتنے اچھے ہیں, انہوں نے مجھے ماشاء اللہ, وہ ہم دونوں نے مل کے قربانی کی ہے, خوشبو بھی لگاتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ بھی آئے, پھر انہوں نے کہا صاحب 15 لاکھ روپے چاہیے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ انہوں نے کہا 20 لاکھ روپے چاہیے. پھر پتہ ہے کیا, پھر میں سمجھوں گا بھائی نہ ان کا پتہ, نہ ان کا پتہ, نہ ان کا پتہ. میں چور نہیں, یہ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا بھائی, معذرت چاہتا ہوں, استغفر اللہ, لیکن میں یہی سمجھوں گا مجھے کیا پتا بھائی دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے. تو چور کہاں نہیں جائے گا, لیکن امکان کے درجے میں سمجھا جائے گا کہ بھائی کیا پتا ہو سکتا ہے. تو معاملوں میں کیا کرنا ہے, بہت چھان پھٹک کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو اس لیے داماد بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن جب کوئی سالی کے لیے رشتہ آیا, داماد کی سالی کے لیے, تو پھر داماد سے نہیں پوچھا جائے گا, اس کو تو بتایا ہی نہیں جائے گا. بھائیوں سے پوچھو, لڑکی کے چچاؤں سے پوچھو, ماموں سے پوچھو. وہ کیونکہ اپنی بھتیجی ہے, بھانجی ہے, وہ سب چاہ رہے ہوتے ہیں یار اچھی سے اچھی جگہ جائے. باپ بھی چاہو, داماد کا خطرہ ہوتا ہے کہ یار, کیونکہ جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے اچھا مشورہ نہ دو, سوائے ان دامادوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ نیٹ پہ سن رہے ہوں, انٹرنیٹ پہ, یا ویسے سن رہے ہوں. مثالوں سے مثالیں ذہن میں آتی ہے نا.
دیکھو لوگ اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی، ایک بہت سے لوگ آتے ہیں کہ میری پہلی بیوی نے مجھے سیکنڈ کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ میری مرضی سے شادی ہوگی، اب میں جہاں کہوں گی وہ. میں نے کہا تیرا بیڑا ہو گیا غرق. وہ ایسا پیس مارکیٹ سے لے کر آئے گی نا، ایسا پیس لائے گی، وہ کہے گی اس کی ایسی جگہ کراؤ کہ یہ بولے یار کتنی اچھی ہے میری پہلی والی. جب کمپیئر کرے گا نا، تو میں نے کہا بھائی اس کا کام نہیں ہے یہ، اس بیچاری کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہو. ایک صاحب ایسے ہی ہوا، دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی وائف کو لے گیا، میرے سامنے بہت تعریفیں کرتے تھے کہ میری پہلی نے مجھے پرمیشن دی اور کہا ہے کہ میں بھی جاؤں گی. وہ لے گئے. میں نے ان کو کہا ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی، وہ کیوں کرے گی یار، اپنے اوپر اپنے سے زیادہ اچھی کیوں لے کر آئے گی، وہ پاگل ہے کیا؟ اور اس کی محبت کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے نا، محبت بھی یہی ہے کہ عورت تو چاہتی ہے میری طرف ہی توجہ، یہ اچھی بات ہے، عورت کی اچھی صفت ہے. تو وہ یہی ہوا کہ وہ اچھی بھلی ان کی ایک رشتہ طے ہوا تھا، بیگم گئی اور بعد میں نا نمبر لے لیا بیگم نے ان کا. بیگم نے دیکھا تو اچھی بھلی لڑکی ہے، کنواری ہے، فٹ فاٹ ہے، تو یہ شوہر کے سامنے تو وہاں جا کے کہہ دیا ہاں میرے میاں بہت اچھے ہیں، بعد میں جا کے اس کو فون کر رہی ہے الگ سے. مجھے انہی کے ان لوگوں نے بتایا. دیکھ لیں ہمارے گھر میں گرمی بہت ہے یہ بتا دوں، اور تھوڑے میرے شوہر غصے کے بہت تیز ہیں. وہ ایسا آہستہ آہستہ سلو پوائزن کر کے نا انہوں نے خود ہی انکار کر دیا لڑکی والوں. میں نے کہا جا اور لے کے جا. صحیح ہے نا. تو خیر، تو مشورے میں آپ نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، قرآن نے کہا نا جلد بازی مت کرو، تو جلد بازی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یا تو شریعت نے اس کو فرض قرار دیا تو اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، اب اللہ کے آرڈر کے بعد اب سوچنے کی اجازت نہیں ہے. جب رمضان آتا ہے اللہ نے کہا سفر بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، تو روزہ رکھنا پڑے گا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ مشورہ کیا خیال ہے، رکھ لوں کہ نہیں رکھ لوں. بھائی رکھنا تو ہے ہی، یہ اب آپشنل نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس میں اگر کچھ ہو گیا نقصان بالفرض تو بھائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ حلال ہے نہ حرام ہے، وہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مشورہ کے بغیر کام مت کیا کرو. دیکھو حالانکہ یہ عبادت سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان قوم ترقی کرے، من حیث القوم بھی اور ہر فرد بھی. تو اللہ نے ترقی کے جو اسباب ہیں وہ قرآن میں بیان کر دیے ہیں. امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے کام مشورے کے بغیر نہیں ہوتے. اس سے مذہبی کام مراد نہیں ہے، کیونکہ مذہبی احکام کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اس سے ہمارے روز مرہ کے وہ کام ہیں جن کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. اس میں اللہ نے فرمایا مشورہ لیتے ہیں. اور مشورے کے بارے میں 2 شرطیں میں بتا رہا ہوں. نمبر 1، جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کام کا اہل ہو، ایکسپرٹ ہو. نمبر 2، آپ کا خیر خواہ. اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورہ لیں گے، ایکسپرٹ تو ہے لیکن وہ کسی کی فائل آپ کو پہنا دے گا. وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے، وہ مشورے سینٹر تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں یار آج کل ویسے ہی پراپرٹی نیچے گری ہوئی ہے، کوئی پھنس ہی نہیں رہا. ایک بندہ پھنسا ہے، مشورہ لینے آیا ہے، تو گھر میں آٹا دال بھی، روٹی کی کمی ہے، ہم نے گھر میں کھلانا ہے بچوں. بھائی اب ہم تو پہنائیں گے یار. تو اس کو باقی اسٹیٹ ایجنٹ بھی یہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ 2 شرطوں کے ساتھ جب آپ نے کام کر لیا. غزوہ احد میں یہی ہوا. صحابہ کرام پریشان تھے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں یا مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں. پریشان تھے وہ. تو اب مشورہ ہوا، مشورے کے بعد طے ہوا، نبی نے فیصلہ کر دیا بھائی باہر جا کے لڑنا ہے. لیکن اس لڑائی میں فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا. اب یہ تو اب سارے قوائف تو کمپلیٹ ہو چکے تھے نا. جیسے میں نے کہا ٹماٹر کا کاروبار کیا ہر طرف سے مشورے کر کے، پھر بھی نقصان ہو گیا. بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. کافر یہ نہیں کہے گا، کافر یہ نہیں کہے گا. مسلمان کیا کہے گا؟ ما قدر اللہ، جو ہونا تھا ہو گیا. بھائی میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض. یہ جتنے جو آج کل موٹیویشن کر رہے ہیں نا پیسہ کمانے کی، میں نے یوں کیا تو اتنا کمایا، تو آپ کو پتہ ہے آپ ان سے کہو کہ اتنے لوگ ہیں انہوں نے اس سے زیادہ کیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. بہت سارے لوگ ہاں یہ کہہ رہے ہیں جب پتہ ہی نہ ہو کہ خیر خواہ ہے یا نہیں ہے تو پھر کیا کریں.
تو پہلے اس کا پتہ کریں کہ یہ خیر خواہ ہے یا نہیں ہے, مشورے کے قابل ہے یا نہیں, یہ پتہ کریں. نہیں تو نہیں لیں مشورہ, نہیں لیں مشورہ اس سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نالج لے لیں اس سے, نالج لینا الگ چیز ہے, مشورہ لینا. اب آپ کو اگر خطرہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ایجنٹ پتہ نہیں یہ مشورہ جو دے گا اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, تو مشورہ نہ لیں, نالج لیں. یار یہاں پلاٹوں کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں, یار یہاں پانی کا کیا مسئلہ ہے, گیس بجلی کا کیا مسئلہ ہے. تو پھر وہ نالج اور بھی کئی سارے لوگوں سے مل کے ایک تجزیہ کر لیں کہ یار یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. نالج لینا الگ چیز ہے, مشورہ لینا الگ چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بارے میں معلومات لے لیں آپ, کیونکہ معلومات بھی تو لی جائیں گی نا. تو قرآن میں کیا آتا ہے کہ جب سارے کوائف صحابہ نے کامیابی کے پورے کیے, اس کے بعد کیا ہو گیا؟ نقصان. تو منافقین نے کہا ایکچولی یہ ہوا ہے, نہیں جاتے تو یوں ہوتا, ہم تو پہلے ہی منع کر, جیسے ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے. یہ اکثر شادیوں میں ہوتا ہے, آپ نے مشورہ بھی کر لیا, پورا لڑکی کے بارے میں معلومات لے لیں, پھر بعد میں پتہ چلا کوئی آڑی ترچی بہو نکل آئی, تو پورا خاندان مسلط ہوتا ہے, ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے, ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے. یہ ہوتا ہے بہت. ایسے موقع پہ بولو بھائی ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا, ابھی کبھی شادی کامیاب ہوتی ہے, کبھی کیا ہوتی ہے ناکام. اب کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہمارے پاس جو نالج تھی اس کے حساب سے ہم نے یہی کام کیا ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو ہوتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, وہی بات ہوتی ہے جو جس سے قرآن نے منع کیا ہے. اگر کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا, جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو منافقین اس طرح کی باتیں کرنے لگے. اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا, بڑا خاندانی اصول. یہ اصول سامنے ہوگا. میں کہتا ہوں غزوہ احد کی 2 آیتیں ایسی ہیں جو مسلمان قوم کے پاس, یہ 2 آیتیں اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے نا, اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ڈپریشن کا ایسا علاج نہیں ہے جو ان 2 آیتوں میں چھپا ہوا ہے. آج کل ڈپریشن, اسٹریس بین الاقوامی بیماریاں بنی ہوئی ہیں, پتہ ہے آپ کو. اور میں بار بار کہتا ہوں نا, یورپ اور مغربی ملکوں میں اسٹریس اور ڈپریشن کی بیماری یہاں سے بھی زیادہ ہے. اور وہاں کے جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, وہ بہت ہی عجیب سے ہوتے ہیں, بہت ہی آؤٹ ہوتے ہیں. وہ پھندے لٹکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت لٹک سکتا ہے. یہ یعنی اس طرح کے کیسز ہیں وہاں پہ. تو یہ 2 آیتیں ایسی ہیں. نمبر 1, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کام جب کرنے کا ارادہ ہو تو کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرو, جن میں ایک مشورہ بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کامیابی کے تمام اسباب. اسی آیت کی تشریح میں ایک حدیث کو بھی میں لاحق کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ایک کام آپ کرنے جا رہے ہو لیکن اس میں رسک ہے, نقصان کا اندیشہ ہے, لیکن فائدے کا بھی بہت زیادہ چانس ہے, لیکن اس کا بھی خطرہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا کام ہے جس میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا چانس نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, وہ کام کر لو فائدہ کم ہو, نقصان کا چانس نہ ہو, اور اس کام کو چھوڑ دو جس میں تردد ہے کہ چھکا لگ گیا تو بہت. جیسے کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں ابے بھائی یہ تو ابھی دیکھنا ڈبل ہو جائیں گی قیمتیں, آپ کہتے ہو یار اس کا بھی تو چانس ہے کہ نہ ہو, پھر تو کوڑیوں کے دام بھی نہیں بکے گا. تو بھائی وہ کام کر لو جس میں فائدہ یقینی ہے, وہ کام چھوڑ دو جس میں تردد اور شک ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وشاورہم فی الامر کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کے جتنے بھی زمینی اسباب ہیں وہ پورے اختیار کرو, اس میں وظیفے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھنا, جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہے ہوں. مشورے کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ جب لوگے نا تو اس کام کے پازیٹیو اور نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے, اس کے بعد تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورہ لے لیا, اس کے پازیٹیو پہلو نیگیٹو پہلو سارے سامنے آ گئے. تو پھر نبی کی حدیث بھی اسی آیت کے ساتھ لاحق کر لیں,
تردد والے کام کو مت کرو. یہ بھی اسی مشورے میں داخل ہے, اسی مشورے کی تکمیل میں داخل ہے. جس میں کم نفع ہو لیکن یقینی فائدہ ہو وہ والا کام کر لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد جب تم ان قوائف کو مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کر لو تو پھر توکل کس پہ کرو, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. پھر پاگلوں کی طرح گھبراتے مت رہو. قوت فیصلہ ہونی, ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کمبختوں سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کسی چیز کا, سارے قوائف پورے. ابھی میں چھوڑو کیا قصہ سناؤں یار, آج کل میرے بیان لوگ سن رہے ہیں نا, دوسری شادی, اس کے بعد جب ان کی حالت ہوتی ہے نا کرتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے شاید پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور کیسے کانپ رہے تھے وہ, تو میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا آپ کی یہ کنڈیشن ہے, جو خاتون سے کر رہے تھے نا وہ بھی آئی ہوئی تھی, تو دوسری شادی کر رہے تھے, تو کسی کو اب پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے غیبت میں داخل نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس سے اس کا گہرا تعلق ہے. میں نکاح پڑھانے گیا تو وہ بیچاروں کی ہوائیاں نکل رہی ہیں. مجھے کہنے لگے کیا ہوگا دوسری کے بعد. میں نے کہا تو کرنے سے پہلے سوچنا ہے نا, نکاح نامہ تیار رکھا ہوا ہے, میں قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں, 2 ہفتے سے آپ نے ٹائم لیا ہوا ہے, دلہن بیٹھی ہوئی ہے, بیچاری طلاق یافتہ خاتون تھی, کوئی دلہن بیٹھی ہوئی ہے, اب آپ مشورہ لے رہے ہو. کہہ رہے نہیں میں تو مشورہ تو بہت پہلے سے لے رہا ہوں. اس خاتون نے بتایا 2 سال سے یہ بندہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا ہے. بالآخر اس نے اب فیصلہ کیا تھا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نکاح پڑھائیں گے, ہم سے ٹائم لیا, اب آ کے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا. ایسے موقع پہ میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں, میں نے کہا تو بہت برا ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا. میں اس لیے ان کو پکا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی آزمائش آئی نا یہ دوسری کو چھوڑے گا, مجھے پتا ہے. پہلے طلاق یافتہ ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگا دے گا. ان کی بات نہیں کر رہا, نارملی بات کر رہا ہوں. تو میں ڈرا دیتا ہوں. میں کبھی بھی دوسری آ رہا ہوں تو میں اپریشیٹ نہیں کرتا, میں یہ تو کہتا ہوں کام بہت اچھا کر رہے ہو, لیکن جب وہ پوچھتا ہے نا حالات کیا ہوں گے, میں بہت برے حالات ہوں گے. بھائی بہت برے ہوں گے, تیار رہو نا اس کے لیے, کیونکہ آپ اگر ذہنی طور پر ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, آپ احمقوں کی جنت میں اگر ہو. میں اس کو بتاتا کہ جب تو کرے گا نا دوسری, تیری پہلی کو پتا چلے گا, اتنا خوش ہوگی کہ میں بتا نہیں سکتا, اتنا خوش ہوگی. تیرے سالے آئیں گے مٹھائی کے ڈبے لے لے کے, کیا خیال ہے, اور کہیں گے یار پہلی دفعہ زندگی میں تو نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اور تیرے سسر تجھے فون کریں گے بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن بہرحال میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. تو سب خوش ہوں گے. اور پھر ایک وہ رکھ لینا, کوئی شو رکھ لینا, کیا خیال ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ایک فنکشن رکھ لینا, ایک فنکشن رکھ لینا, تو خوشی منانا. اگر میں اس کو اپریشیٹ کرتا اس طریقے سے, بعد میں جب یہ نہیں ہوتا تو وہ فوراً طلاق دیتا, اور کیا کہتا ہے بھائی مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو جتنا ہونا ہوتا ہے نا اس سے ڈبل کر کے بتا رہا ہوتا ہوں میں, اس سے کیا کر کے بتا رہا ہوتا ہوں, ڈبل. تو وہ صاحب نا اچھے پکے اچھے خاصے کھاتے پیتا خاندان کا آدمی تھا. تو ابھی بات ہے تھوڑے دن پہلے کی, تو میں نے کہا دیکھ بھائی یہ ہوگا یہ. میں نے کہا میں بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمارے پسٹل نکل آئی تھی, ہمارے سسرال والوں نے بندوق نکال لی تھی کہ یہ جہاں ملے گا اس کو ماریں گے. کہہ رہے پھر کیا ہوا. تو میں نے کہا پھر یہ ہوا, میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا, گریبان کھلا ہوا تھا میرا, تو چھپتا پھر رہا تھا میں کہ مار نہ دیں کہیں. پھر جب 2-3 دن گزر گئے, میں نے کہا تھوڑا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, تو انہوں نے کہا چھوڑو دوسری کو یا پہلی کو, کسی کو بھی ایک کو چھوڑو. تو میں نے کہا, میں نے ان سے بولا کہ بم سے اڑا دو, چھوڑوں گا نہیں میں ٹھیک ہے نا, قتلے کر دو, قیمہ بنا دو, بوری میں ڈال دو, یہ نہیں ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو. میں نے کہا تیرے اندر سوری ان سے تیرے نہیں, دل تو چاہ رہا تھا. میں نے کہا آپ کے اندر, کیونکہ ابھی سے تو طلاق سے بات اس کو سکھائی جائے نا, کیونکہ آگے سالوں سے یہی رسپانس, سالے یہ نہیں کہیں گے آپ جناب نے بہت غلط کر لیا, آپ جناب نے, وہ کہیں گے تو طلاق. میں نے کہا اس کو تو طلاق کا عادی بناؤ ابھی سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے بولنا ہے ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. نہیں مارتا کوئی گولی یار,
ابے اپنی بیٹی کو کیوں بیوہ کرے گا؟ وہ آدھا ادھر گیا ہے، آدھا ہے ابھی داماد، تو وہ آدھے کے چکر میں پورا داماد ہی غائب کر دے ایسا. اور لیکن پھر بھی احتیاط کر لو، اگر گولی وولی کا ہے تو ایک آدھ ہفتہ میں ٹھنڈا ہو جائے گا تو بھاگ جاؤ وہاں سے. خطرہ ہوتا ہے، بھاگ جاؤ یار. اور کیا. ایک صاحب کو میں نے مشورہ دیا ایسے ہی، وہ گولی لے کے بندوق لے کے سالے گھوم رہے تھے، میں نے کہا بھاگ جا. میں نے کہا 6 مہینے مارکیٹ سے شارٹ، تو وہ تھوڑے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر وہ بولیں گے یار پہلے آدھا تو تھا، اب تو آدھے سے بھی گئے. گولی مارنے کے بعد بھی یہ خیال آئے گا ان کو، آئے گا کہ یار ہم تو بیٹی تو بیوہ ہو گئی، لیکن اب وہ زندہ نہیں کر سکیں گے تمہیں. تو بھاگ جاؤ. 6-7 مہینے سال کے بعد نہ ہوگا یہ کہ یار آ جا بھائی چھوڑ یار. ہوتا ہے یہ، ایسے بھی کیسز آئے ہیں. بھاگا تو کچھ دنوں کے بعد وہ نرم پڑ گئے، انہوں نے بولا یہ تو پورا ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو لیکن جذبات میں گولی مار دی نا، خیال تو ان کو بعد میں آئے گا کہ یار یہ ہو کیا گیا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے. مگر میں نے کہا اس غم کا آپ کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا. وہ روتے رہے ساری زندگی، آپ گئے، جیل بھی ہوگی لیکن وہ تو ان کو ہوگی نا، آپ تو مارکیٹ سے گئے نا. ہم نے تو اپنے آپ کو مارکیٹ سے جانے سے بچانا ہے، ہمیں ان کے غم کا کیا لینا دینا. وہ جیل جائیں، آپ اس پہ خوش ہو رہے میرا سالہ مجھے مار دے گا تو جیل جائے گا، تو جیل جا کے آپ کو کیا قبر میں ملے گا؟ آپ تو گئے نا. اس لیے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کس کی فکر ہونی چاہیے؟ اپنی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرے بھائی بہت کچھ ہوگا، پٹ بھی سکتے ہو. اور میں نے خاتون سے کہہ دیا، میں نے کہا دیکھ لیں اس بندے میں مجھے کانفیڈینس نہیں لگ رہا. وہ بڑے غصے میں نا، اس نے کہا 2 سال ہو گئے ان سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اب وہ جب اس کے تانے سنے نا انہوں نے، بندے نے، اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر پڑھا دینے کا، پڑھا دیں. میں نے کہا چلو اب کہہ رہا ہے پڑھا دو، اتنا عرصے سے 2 سال سے ٹرخا رہا ہے. میں نے کہا یہ سب کچھ تیار ہو؟ کہہ رہے ہاں. کافی جھٹکے لگتے تھے نا اس کو. کہہ رہے ہاں. اچھا مجھے اتفاق سے کہیں واش روم جانا پڑ گیا نا، یہ اس کی قسمت اچھی تھی خاتون کی. میں نے کہا میں آتا ہوں پھر میں نکاح پڑھاتا ہوں. میں جب فارغ ہوا تو ہمارے جو ولید ہے نا لڑکا، اس نے کہا مفتی صاحب وہ بہت گھبرا رہا ہے اور اس نکاح کو ٹرخا دیں آپ. میں نے پھر اس کو اکیلے میں بلایا چھپڑ میں، کیونکہ وہاں وہ دباؤ میں تھا، ہوتے ہوتے رہ جانے والی دلہن کے دباؤ میں تھا. میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا دیکھ بھائی اگر ہمت نہیں ہے نا مت کرو. کہہ رہے اب مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے، آپ بولیں گے میں نے آپ کا ٹائم لیا، اتنا ٹائم ضائع کیا، آدھے گھنٹے سے ہماری بحث چل رہی ہے اور ٹائم بھی 2 ہفتے پہلے بکنگ کر لی اور آپ ٹائم نکال کے ہمارے لیے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے اس ٹائم کے یہ ضائع نہیں ہے، یہ کوئی ضائع نہیں ہے، آپ اگلے ہفتے آ جاؤ. اور اگلے ہفتے بھی آنے کے بعد کوئی پابند نہیں ہے. آپ اگر پھر آپ ٹینشن میں جاتے ہو اگلا ہفتہ کر لیں گے. میں نے کہا میں ہر ہفتے ڈیلے کر آپ کے لیے ایک سلاٹ میں خالی رکھوں گا، ہر ہفتے 15 منٹ میں نے آپ کو دینے ہیں، تو مجھے ٹینشن نہیں ہے، اس کا بیڑا مت غرق کرو. میں نے کہا آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ جب پٹو گے تو آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. تو کہنے لگا وہ ان کو یہ سمجھا دیں یہ بات، وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گی اب جو ہونے والی ہے نا. وہ بولے کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو میں تو نہیں گیا اس خاتون کے سامنے، میں نے اس ولید کو بھیج دیا. میں نے کہا اس کو سمجھا دو آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ نہ کریں، ابھی اس کو ڈیلے کر دیں. بس وہ ایسا ڈیلے ہوا کیا. یہ میں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں کس کی بات ہو رہی، کیونکہ وہ دونوں ہی تھے، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. ان دونوں کو تو شاید پتہ چل جائے ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ تو مجھے ویسے ہی پتہ ہے نا میرے سامنے ہوئی ہے، کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. یہ میں کیوں اتنا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی؟ جب تمام پہلوؤں سے مشورہ لینے کے بعد جب ایک رائے قائم کی ہے نا تو پھر اس میں ریورس نہیں ہونا چاہیے. ایسے آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے قرآن کا مطلب. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ایک ڈیسیژن لے لیا ہے نا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. یہ توکل کی کمی ہے، اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے، ایسی کی تیسی، دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی، دیکھ لیں گے یار، اللہ ہے نا، اللہ بھی تو کچھ کرے گا، سارا خود ہی کرنا ہے. کیا خیال ہے؟
اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے.